جو میرا آپ دا تمام عالمین نا رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات الصدور، جس نی ذات اول بھی یہ آخر بھی یہ ظاہر بھی یہ باطن بھی یہ، اللہ کدوں دا ہے کدوں تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ ساری دنیا زوالے مگر اس نے اقتدار کوئی زوال نہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو سی جی مگر او ذات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات۔ اس مالک نی تعریف و توصیف تو بعد بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد درود و سلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات بابرکات تے، جڑے رسول کائنات واسطے ہادی بن کے آئے، راہبر بن کے آئے، محسن بن کے آئے، جس رسول نے لوگاں نو اندھیرے چو کڈیا روشنی وچ لے آندا، جس رسول نے لوگاں نو جہنم چو نکالیا جنت دا پتہ دیتا، اس کریم آقا تے بے حد و بے حساب درود و سلام، جڑے رسول ساری انسانیت واسطے حریص مومنہ واسطے رؤوف و رحیم بن کے تشریف لے آئے۔ میں اپنے دائیں اپنے بائیں جی علماء اکرام نا، بزرگان دین نا، مفتیان حضرات نا، سادات عظام نا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہاں کہ اتنی تعداد وچ علماء اکرام نا، حفاظ اکرام نا تشریف لے آنا، یہ میرے واسطے بھی آپ حضرات واسطے بھی باعث رحمت ہے۔ علماء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ اس مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سچے اور سچے علماء کہ ان کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ گدیوں پر بیٹھنے والے، مصلوں پر بیٹھنے والے، دین کا کام کرنے والے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوں گے، لیکن اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ان سے کام لے گا۔ یعنی آپ کی نبوت سے قبل جو زمانہ انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، ان کا یہ مشن ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، گناہ سے برائی سے روکتے تھے، اور یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی لگائی ہے کہ یہ لوگوں کو خیر کا درس دیتے ہیں، بھلائی کا درس دیتے ہیں، بہتری کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں اور روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو یہ ڈیوٹی لوگ کر رہے ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، علماء کی آپ قدر کیا کریں، ان لوگوں سے دعائیں لیا کریں جی، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ممکن ہے ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے جو اللہ کو قبول ہو جائے تو بات بن جائے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے کہ علماء کا تشریف لانا، آپ حضرات کا بھی میں شکریہ، کیونکہ آپ بھی اس شاکان رسول ہیں، ہم ایسے نہیں آئے، آپ جتنے لوگ آئے ہیں نا یہ سب اللہ کے گھر میں جو آئے ہیں
اس نے آپ کو منظور کیا ہے، پسند کیا ہے، تو اپنے گھر میں آپ داخلے کی اجازت دی ہے جی۔ تو ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور حضور کی دعوت پر آئے ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی کی محفل ہے جی۔ ایسے تو کوئی نہیں آتا نا، کوئی بلائے تو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ بغیر بلائے نہیں آئے، آپ کو دعوت ملی ہے۔ میں انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جی۔ جی جامی صاحب فرما رہے تھے کسی نے نیٹ پر کسی کو دعوت ملی، کسی نے اشتہار پڑھا، کسی کو فون کیا گیا، وہ تو اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن آپ جس کو کسی نے نہیں کہا وہ یہ سمجھ لے کہ اسے رسول نے بولا ہے، آقا نے اسے بلایا ہے، حضور نے پسند کیا ہے تو وہ آ گیا ہے۔ اب ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں جی کہ اب حضور کی دعوت پر آپ آ گئے کیونکہ سرکار کی محفل ہے، تو یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے 5 وقت کا نماز کے لیے اور جو نہیں آتے، پھر وہ خود سوچ لیں اپنے متعلق کہ اب انہیں دعوت نہیں ملی یا اللہ نے انہیں پسند نہیں کیا ہے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، دعوت تو مل گئی نا۔ دیکھیں جب اذان ہو گئی، اذان دینے والے نے کسی کا نام تو لیا نہیں کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے، اس نے تو سب کو دعوت دے دی، جو بھی جو رسول اللہ کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بالغ ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، اس سب کے لیے دعوت ہے کہ آ جاؤ طرف بھلائی کے، نماز کے۔ تو اب جو بات ہے نا دعوت کی وہ تو ہو گئی، تو اب وہ آیا ہی نہیں ہے، دعوت بھی اسے ہو گئی ہے، تو اب وہ غور کرے کہ اس میں کیا کمی ہے، معاملہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں جا رہا۔ تو اگر یہ سوچ لے، اگر سوچ لے، اگر نہ سوچے تو پھر تو بات ہی فضول ہے نا اس سے کہنا۔ اگر وہ سوچ لے، تھوڑی دیر پر اس پر غور کرے کہ میں کیوں نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے، تو میرے خیال میں اگر اس کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے تو اسے ضرور جھنجھوڑے گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، نہ سوچے تو پھر تو بات ہی ختم ہے نا بھائی، میں نے پہلے کہہ دیا۔ سوچے، پہلے وہ سوچے کہ میں کیوں نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے۔ جب مالک مجھے بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اوپن دعوت دے رہا ہے جی، مزے کی بات یہ ہے، اوپن دعوت دے رہا ہے، آجا آجا میرا در کھلا ہے۔ میرا در وہ ہے کہ جس در سے پیر، فقیر، نبی، رسول مانگتے ہیں، اللہ کے در سے، اللہ کے در سے مانگتے ہیں جی جی، ساری دنیا مانگتی ہے، اور بالخصوص میں نے کہا کہ اس کے در سے تو وہ ہستیاں مانگ رہی ہیں، اب تو نہ مانگے۔ دیکھیں نا اکڑا ہوا ہے اپنے گناہ پر، تجھے تکبر ہے، غرور کر رہا ہے، وڈیائی کر رہا ہے کہ میں نے گناہ بھی کیا اور معافی بھی نہیں مانگنی، جانا بھی نہیں ہے، تو پھر کم عقلی ہے میرے بھائی، کم عقلی ہے۔ ہوش کر، ہوش کر، پچھتائے گا جب اس کے حضور پیش ہوگا۔ جی جی دیکھیں نا، قرآن کریم پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ صرف حضور نے یہ تو نہیں بھیجا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، بس تم نے کچھ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے میرے امتی ہو، بس میں جانوں اور اللہ جانے، نہیں، اس لیے نہیں بھیجا۔ فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ جو آپ کی بات مانیں گے ان کو جنت کی خوشخبری دینا، اور جو نہیں مانیں گے ان کو میرے عذاب سے ڈرانا، بتانا انہیں۔ حضور دونوں پیغام لے کر آئے، ہم نے ایک پیغام کو رکھ لیا کہ نہیں جی نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو بات ہے بھائی، حضور کی رحمت میں کون شک کر سکتا ہے، یہ تو بات ہے، لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں، مہربانی آپ کی، ایک طرف کی ٹریفک نہ چلائیں، کیونکہ اللہ نے کہا محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے، گناہ سے ڈرانے والا، دوزخ سے ڈرانے والا، شیطان کے شر سے ڈرانے والا۔ بچو اس بات سے، اور جو بات مانتے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، غلام ہیں، میرے محبوب ان کو تو خوشخبری سنا دے۔ یہ بات ہے بھائیو، یہ بات ہے۔ تو میں نے